تو مجھے بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا دوسرے خطیب صاحب کون سے ہیں جنہوں نے 5 منٹ آپ کے ساتھ بیان کرنا ہے؟ تو حافظ عمر کھڑے ہو جاؤ ذرا. حافظ یہ دوسرے خطیب صاحب ہیں. میں صحیح بات ہے خود حیران، میں کہ خطیب آج سانو بیان کی سنائے گا، تو میں بڑا حیران. بارگاہ میں آج دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اس صاحب کا شاگرد کو. ہمارا یہاں مدرسے کا یہ طالب علم ہے، صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے، حفظ کر کے یہیں سے کیا ہے. اور مجھے آج اللہ جانتا ہے بہت خوشی ہوئی بھائی عمر صاحب، بھائی عبدالستار صاحب، مجھے بہت ہی خوشی ہوئی بھائی ثاقب صاحب کہ ماشاءاللہ یہ بیان بھی کر لیتا ہے. تو میں آج دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اس برخردار کو، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو، جناب حافظ محمد عمر. اب آپ حضرات کے سامنے آتے ہیں اور اپنے شیریں بیان یا مقرر شعلہ بیان یا جو بھی ان کی صحت اجازت دے ہیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرماتے ہیں. جناب حافظ محمد عمر. الحمد للہ وحدہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین مکرم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں عظمت قرآن کے موضوع پر جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، تو میرا موضوع بھی کچھ اسی پر منحصر ہے. سب سے پہلے میں اپنے نہایت ہی شفیق استاد حضرت مولانا محمد قاسم گجر صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. سامعین محترم، قرآن مجید لاجواب ہے. کیوں لاجواب ہے؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پر اترا ہے وہ پیغمبر بھی لاجواب ہے. قرآن بے مثال ہے. کیوں بے مثال ہے؟ اس لیے بے مثال ہے کہ جس پیغمبر پر اترا ہے وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے. قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے کا وہی لطف اور وہی مزہ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، منطق ہو، فلسفہ ہو، جغرافیہ ہو، سائنس ہو، آپ اس کو اٹھاتے ہیں، ایک مرتبہ مطالعہ کرتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، آپ کا جی بھر جاتا ہے. آپ اس کو الماری میں رکھ دیتے ہیں، لائبریری میں رکھ دیتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کا جی نہیں چاہتا. لیکن قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے، ایسی نورانی کتاب ہے، آپ اس کو جتنا مرضی پڑھیں وہی مزہ، وہی لطف، بلکہ لطف دوبالا ہو جاتا ہے. سارا دن پڑھیں وہی مزہ، ساری رات پڑھیں وہی مزہ، ایک مرتبہ پڑھیں وہی مزہ، 2 مرتبہ پڑھیں وہی مزہ، 3 مرتبہ پڑھیں وہی مزہ، ساری رات تراویحوں میں سنتے رہیں وہی مزہ، نفلوں میں پڑھتے رہیں وہی مزہ. قرآن مجید پڑھتے جائیں
مزہ دو بالا ہوتا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ 10 ہر لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو سننا بھی ثواب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 8 دن کے اندر سورہ دخان جو کہ 25ویں پارے میں ہے، 44 نمبر سورت ہے، اس کو ہفتہ کے اندر 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے اس مکمل ہفتے میں 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کو کیسا پایا؟ امام صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن مجید سے 90,000 مسائل اخذ کیے ہیں، 90,000 مسائل نکالے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوا۔ اللہ رب العزت سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمانے لگے، احمد مجھے قرآن مجید سب سے زیادہ پسند ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے عرض کیا، یا اللہ سوچ کر پڑھوں، سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، احمد سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھ کر پڑھے، دونوں طرح سے مجھے پسند ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا ساقی کوثر شافی محشر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ رب العزت اس کتاب کی برکت سے بہت سی قوموں کو بلند کیا ہے اور بہت سی قوموں کو پست کر دیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی عزت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے والوں کی عزت کرتے ہیں، قرآن مجید سننے والوں کی عزت کرتے ہیں، مدارس کا احترام کرتے ہیں، مساجد کا احترام کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے مرتبوں کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن کو پس پشت ڈالتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو پست کر دیتے ہیں، ان کو گرا دیتے ہیں۔ بس میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔